السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے عدت کے مسائل سامنے آتے ہیں اور لوگ عدت کے مسائل میں کچھ ایسے مسائل پوچھتے ہیں جو قرآن و احادیث شریفہ کی روح سے بالکل بے اصل ہیں، جن کے بارے میں بجا فرمایا آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور یہ بھی فرمایا مسلم شریف کی حدیث میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ دونوں حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہمارے دین میں کوئی ایسی چیزوں کو ایجاد کرے گا، یعنی اپنی طرف سے جاری کرے گا، اپنی طرف سے بنا کر امت میں پھیلائے گا، تو وہ تمام چیزیں مردود ہیں، دیوار پر پھینک دینے کے، مار دینے کے لائق ہیں۔ دوسری حدیث شریف کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا عمل کوئی آدمی کرتا ہے جس پر ہمارا امر یعنی ہمارا دین نہیں ہے، تو وہ بھی پھر پھینک دینے کے لائق ہے، رد ہے، مردود ہے۔ عدت کے مسائل میں جو عام طور پر پوچھے جاتے ہیں، ایک مسئلہ شروع سے لے کر چلتے ہیں آخر تک کچھ مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ عدت کا، انتقال ہوتے ہی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ عورت جو معتدہ ہے، عدت کرنے والی ہے، وہ اس کو آسمان نہ دیکھے، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، وہ گھر کے اندر ایک کونے میں بیٹھی رہے۔ یہ بات بالکل بے اصل ہے۔ گھر کے اندر چہار دیواری میں عدت کرنے والی عورت کسی بھی طرح سے وہ گھوم سکتی ہے اگر اندر کوئی ایسا مرد نہ ہو جس سے اس کا پردہ لازمی ہو۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے پردے کا، انتقال ہوتے ہی شوہر کا عدت میں بیٹھنا ہے تو پردہ بھی کرنا ہے۔ میں یہاں اپنی ماں بہنوں کا ذہن صاف کرتا چلوں، اپنے مسلم بھائیوں کا ذہن صاف کرتا چلوں کہ پردہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف عدت کے درمیان کیا جاتا ہو۔ پردہ عدت سے پہلے بھی تھا، عدت کے بعد بھی رہے گا۔ انہی لوگوں سے عدت میں پردہ ہوگا جن لوگوں سے عدت سے پہلے تھا۔ آج کے اس دور میں پردہ تو عنقا ہو گیا ہے، حجاب آج امت کی بیٹیوں سے ختم ہو گیا ہے۔ روپٹہ آج گلوں کی زینت ہے یا گلوں سے بھی اتار دیا گیا ہے۔ اب کھلے محابہ گھومنا، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی اوڑھنی کے، بال بکھیر کا چلنا اب فیشن بن گیا ہے، اور آج کے اس دور میں اس کو حسن کا ذریعہ مان لیا گیا ہے۔ خیر، عدت کے مسائل چل رہے ہیں، بات بڑی ہو جائے گی۔ تو عدت کے اندر ہی پردہ نہیں ہے، عدت سے پہلے بھی تھا۔ کن لوگوں سے پردہ ہے اور کن لوگوں سے نہیں ہے؟ باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے سسر سے، اپنے بھانجوں سے، بھتیجوں سے، یعنی اپنے اصل سے پردہ نہیں ہے۔ اصل یعنی بھائی، بھائی کی اولاد، بہن کی اولاد، ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے، سسر سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات میں وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کہ اگر عدت کرنے والی عورت جوان ہے اور سسر بھی جوان ہے، اور اس عورت کو یہ احساس ہے کہ میرے سسر کی نظر خراب ہو سکتی ہے یا خراب ہے، تو ایسے سسر سے ایسی عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور پوری کوشش یہ کرے کہ وہ گھر میں کبھی اکیلی نہ ملے۔
جی ہاں، اس کے تمام تجربات آپ لوگوں کے سامنے ہو چکے ہوں گے، بات کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عدت کے اندر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تو میں نے وضاحت کی آپ کے سامنے کہ پردہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف عدت کے دوران ہی ہوتا ہو۔ عدت سے پہلے بھی پردہ تھا، عدت کے بعد بھی پردہ رہے گا، البتہ چونکہ امت کے بیچ سے پردہ اٹھ گیا ہے، بلکہ پردہ کرنا اب لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اگر پردہ کرے دیور سے تو دیور ناراض، جیٹھ سے کرے تو جیٹھ ناراض، اپنی ساس سسر کے داماد سے پردہ کرے تو داماد بھی ناراض، ساس سسر بھی ناراض، کرے ہمارے لوگوں سے پردہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح چچیرے، پھپیرے، مومیرے شوہر کے بھائیوں سے، شوہر کے بھتیجوں سے اگر پردہ عورت کرے تو وہ ناراض۔ پہلے تو عورتیں ہی نہیں کرنا چاہتی، لڑکیاں پردہ ہی نہیں کرنا چاہتی، اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس بیٹی کے سر سے روپٹہ ہٹ جائے، اب سمجھو کہ اس کی عزت پہ شیطان نظریں گاڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو عدت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پردہ اپنے بھانجوں سے نہیں ہے، بھتیجوں سے نہیں ہے، یعنی عورت اپنے بھتیجوں سے، اپنے بھانجوں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے نہیں کرے گی۔ اچھا، گھر میں کیا یہ ضروری ہے کہ مرد گھر کی چار دیواری میں جا ہی نہیں سکتا، یا بستی کا کوئی آدمی اس گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جہاں عدت والی عورت ہو؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پردے کا مطلب ہے سر کو ڈھانکنا، چہروں کو چھپانا۔ بستی کا کوئی آدمی، محلے کا کوئی آدمی یا کوئی رشتہ دار اس گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ عدت کرنے والی عورت اپنے چہرے کو چھپا لے، یا کوئی خاص اس کا رشتہ دار اس کی خیریت خیر صلاح کے لیے آتا ہے اور وہ عورت چہرہ چھپا کر اس سے بات کر لے اور گھر کے اور افراد بھی وہاں موجود ہوں، تو کوئی برائی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاں عدت والی عورت بالکل دنیا سے منقطع ہو کر تمام اسباب اور وسائل سے کٹ کر ایک گھر میں بیٹھ جائے گی۔ عدت اس بلا کا نام نہیں ہے، عدت اس بلا کا نام نہیں ہے۔ عدت کے اندر اور مسائل یہ پوچھے جاتے ہیں کہ عدت کرنے والی عورت کے پاس کیا محلے کی عورت نہیں آ سکتی؟ میں نے عرض کیا کہ جب آدمی آ سکتے ہیں اور عورت ان سے پردے کے ساتھ اپنی خیریت حالات بتا سکتی ہے، تو پھر عورتیں بھی آ سکتی ہیں۔ ہاں، محلے کی اگر ایسی بیکار عورتیں ہوں جو زنا وغیرہ میں ملوث رہنے کے عادی ہوں، بدنام ہوں، تو ایسی عورتوں کو گھر میں نہیں لایا جائے گا، عدت کے دوران ہی نہیں، عدت کے علاوہ بھی ایسی عورتوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے۔ عدت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ عدت والی عورت کو اگر یہ ضرورت پڑے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، یعنی اب حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ گھر میں ڈاکٹر دیکھنا ہے چھوٹے موٹے تو کام نہ چلے، باہر جانا پڑے، تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، عدت کے دوران بھی اگر مجبوری پڑ جائے تو عدت والی عورت ڈاکٹر کے پاس گھر سے باہر نکل کر جا سکتی ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر عدت کرنے والی عورت کو بینک جانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، وہ جا سکتی ہے اگر اس کے جائے بغیر کام نہ بنتا ہو، جیسے شوہر کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، رقم ہے، اور اس عورت کے سائن وہاں جا کر کرنا ضروری ہے تاکہ وہ رقم نکل جائے، یا خود اس عورت کا اپنا اکاؤنٹ ہے اور اس معتدہ یعنی عدت کرنے والی عورت کے جائے بغیر روپے نہیں نکلتے، تو وہ پردے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ ہاں، البتہ راستے میں کہیں نہ رکے، جائے اور آ جائے۔ عدت والی عورت کیا خوشبو کا تیل اور چوڑی پہن سکتی ہے؟ نہیں پہن سکتی، خوشبو کا تیل نہیں لگا سکتی، زیب و زینت والے کوئی بھی کام نہیں کر سکتی ہے عدت والی عورت۔
کیا عدت والی عورت پڑوس میں کہیں انتقال ہو جائے کسی کا چہرہ دیکھنے جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ یہاں تک کہ خود اگر عدت کرنے والی عورت کے والدین کا بھی انتقال ہو جائے تو ان کے چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ عدت والی عورت، عدت دو طرح کی ہے، عدت الوفات، عدت الموت، یا پھر عدت الطلاق، طلاق ملنے سے طلاق ہو گئی ہے اس کی عدت کر رہی ہے، یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی عدت کر رہی ہے، اور دونوں عدتوں میں یہی مسائل ہیں۔ ایک سوال عدت کے بیچ میں یہ کیا جاتا ہے کہ عدت والی عورت، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے اور وہ ایسی جگہ پھنسی ہوئی ہے، اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی دوا دارو کے لیے نگرانی رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے بیٹے کسی اور جگہ پر جا کر کاروبار کرتے ہیں، وہاں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے کاروبار چھوڑ کر کے اپنی ماں کے پاس کسی دوسرے شہر میں جہاں اس کی ماں، ان لوگوں کی ماں یعنی ان بیٹوں کا جو وطن ہے اپنی ماں کے گھر پہ، اپنے باپ کے گھر پہ، جہاں وہ برسوں سے چھوڑ کر دوسری جگہ کاروبار کر رہے ہیں بیٹے، یا بیٹے بھی نہیں ہیں، کوئی اور اس کے بھائی وغیرہ ہیں عورت کے عدت کرنے والی کے، تو اگر مطلب یہ ہے کہ کوئی وہاں اس کی نگرانی رکھنے والا نہیں ہے، یا تو سرے سے بھائی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، یا اولاد تو ہے لیکن دوسری جگہ پر دور جا کر وہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اور وہاں سے کاروبار چھوڑ کر اگر وہ اپنی ماں کے پاس آ کر رہتے ہیں تو ان کا کاروبار برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ کیا ایسی پوزیشن میں یہ لڑکے اپنی اس ماں کو وہاں لے کر جا سکتے ہیں عدت کے لیے جہاں وہ رہتے ہیں؟ دیکھیے، کاروبار بھی زندگی کے لیے اور عزت بچانے کے لیے ضروری ہے۔ ایک ماں کی عدت یا بہن بیٹی کی عدت کے لیے اگر وہ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر گھر آتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو ان کو یہ اجازت دے دی جائے گی کہ وہ اپنی ماں کو یا بہن کو یا بیٹی کو، جس کا وہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، وہ لے کر جا سکتے ہیں۔ عدت کے بیچ میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عدت جیسے کہ موت ہو گئی یا طلاق ہو گئی، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فوراً اس عورت کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، اس عورت کے بھائی یا والدین۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے۔ عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہوتی ہے۔ جی ہاں، اگر بیٹی یا بہن کا مسئلہ ہے اور وہاں رہ کر شوہر کی جہاں طلاق ہوئی ہے وہاں وہ عدت کرتی ہے، تو پھر اس کے وہاں پر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، یا وہاں پر جھگڑے ناراضگیاں بہت ہے، رات دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، عورت کو سکون نہیں ملے گا، مار پٹائی رات دن ہونے کے خطرے ہیں۔ ان تمام حالات میں اس عورت کو منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ نہیں۔ عدت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ عدت کرنے والی عورت کب اٹھے گی؟ تو ہمارے سامنے ایک مسئلہ یہ آیا کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک جس وقت شوہر کی چارپائی کو اور جنازے کو جس وقت اٹھایا گیا تھا اسی وقت تک وہ عورت عدت سے نہیں اٹھ سکتی۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ صبح کے 10 بجے اگر موت ہوئی ہے اور جنازے کے لیے وہ میت کو اٹھایا گیا ہے رات کو 10 بجے، تو پھر یہ بات مشہور ہے عوام میں کہ رات کو 10 بجے ہی وہ عدت سے اٹھے گی۔ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ عدت پوری ہوتی ہے اس وقت جس وقت میں شوہر کا انتقال ہوا تھا، نہ کہ اس وقت جس وقت کے گھر سے جنازہ نکلا تھا۔ اس لیے کہ اگر بعض گھرانوں میں دیکھا کہ 24 گھنٹے کے بعد یا 40 گھنٹے کے بعد، یہاں تک کہ 50 گھنٹے کے بعد بھی جنازے کی نماز ہوتی ہے اور کسی عزیز کے انتظار میں لوگ رہتے ہیں، جو غلط ہے۔
کسی عزیز کا انتظار کسی میت کے جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً دفنا دو، نماز جنازہ پڑھو اور دفنا دو، اس کے لیے دیر نہ کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے قبر کے دفنانے سے پہلے اس پہ کوئی مسائل شروع ہو جائیں، کوئی عذاب شروع ہو جائے اور اس کی میت کی اس میں رسوائی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے میت کو جلدی دفنانا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ عدت کا یہ پوچھا جاتا ہے کہ عدت پوری ہوتے ہی اس عورت کے بھائی اپنے گھر پر اس عورت کو اسی وقت لاتے ہیں جس وقت کی عدت پوری ہو رہی ہو۔ جس دن عدت پوری ہوگی یا جس وقت عدت پوری ہوگی اسی وقت اس عورت کے بھائی اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، یعنی اس گھر سے نکالنا فرض سمجھا جاتا ہے، ضروری سمجھا جاتا ہے، لازم سمجھا جاتا ہے۔ میرے دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس دن عدت پوری ہو رہی ہو تو اس عورت کے بھائی اس کو گھر لے جا کر اب رکھیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس عورت کی عدت پوری ہو رہی ہے اس عورت کی عدت پوری ہونے پر جب بھائی اس کو لینے جاتے ہیں تو اس کے لیے کپڑے، مٹھائیاں، بہت سی چیزیں لے جاتے ہیں۔ کیا یہ دین میں ہے؟ نہیں، یہ بھی غلط ہے، رسم ہے، بدعت ہے۔ یہ خیال کرنا کہ عدت پورا ہوتے ہی بھائی گھر لے جائیں، اس جگہ سے منتقل کرنے، یہ بھی غلط ہے، بدعت ہے، محدثۃ ضلالہ، یہ بھی گمراہ کن بدعت ہے۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جس کی عدت پوری ہو رہی ہے اس کے بھائی کچھ چیزیں سونے چاندی کی اس کو بنا کے دیتے ہیں، کپڑے بنا کے دیتے ہیں، نہ بنائیں تو محلے اور رشتہ دار کی عورتیں ان بھائیوں کو ذلیل و رسوا کرتی ہیں، کنجوس کہتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہ غلط ہے، بدعت ہے۔ کیا کسی لڑکی کے شوہر کا مر جانا اس عورت کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے؟ یا کوئی یہ ولیمہ ہے؟ یا کسی مصیبت سے وہ آزاد ہو کے آئی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو کے آئی ہے؟ بھلے سے اس کی عدت پوری ہو گئی ہو، دین کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے لیے 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن کی عدت ہوتی ہے۔ بلا شبہ یہ ہے، سوگ بھی مانے جائے گا، لیکن کیا اس کے دل سے اپنے شوہر کا غم پوری زندگی جو ساتھ رہی ہے اس سے دوری کا غم، کیا دل سے وہ بوجھ بہت جلدی اتر جائے گا؟ کیا اس شوہر کا مر جانا اور اس کی زندگی سے اس کا آزاد ہو جانا، دونوں کی دوری ہو جانا، کیا اس کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے، خوشی کا ضامن ہے؟ میرے دوست، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اعتراف آپ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کا مر جانا اس کے لیے مصیبت سے نجات ہے یا غم میں ابتلا ہے، مصیبت میں ابتلا ہے۔ سب سے پہلے عورت اپنے شوہر پر جو مرنے پر واویلا اور مصیبتوں کا اظہار کرتی ہے، اگر اس کو اس سے سچی محبت تھی تو اس کی جدائیگی میں وہ روتی ہے، یا پھر اس کے سامنے سب سے بڑا سوال پہاڑ بن کر جو مصیبت کھڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کے خرچے کا کیسے ہوگا، اگر بچے والی ہے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس کے سامنے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑے غم کا پہاڑ یہ سامنے بن کے آتا ہے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ بعد میں کیا کسی سے وہ نکاح کرے گی یا وہ اپنے ان بچوں کے ساتھ اپنی باقی ماندہ زندگی کو گزارے گی، اور کیسے گزارے گی؟ خاص کر جب کہ اس کی عمر 25، 30، 35 سال ہو، یعنی جوانی ہے اور زندگی کے ایک بڑے وقت اس کے سامنے کھڑے ہیں، حالانکہ کسی کو اپنی موت کا اور وقت کا پتہ نہیں ہے، لیکن
عارضی طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی میری عمر بہت باقی ہے، میں کیا کروں گی؟ تو اس وقت میں تو یہ ضروری تھا کہ بھائی یوں کہیں کہ بہن ہم تیرے پیچھے کھڑے ہیں، تیرے کاندھے پر، تیرے سر پہ ہمارا ہاتھ ہے، تو گھبرانا نہیں، تیرے بچوں کے لیے اور تیرے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑے بنا دیے اور چیزیں بنا دیں اور بس آزاد ہو گئے، اور اس کے بعد وہ بچے کس طرح کی زندگی یتیمی کی گزارتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یعنی اس کا سہارا بنتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت میں، اس کے بیچ میں اور میرے بیچ میں بس اتنا سا فاصلہ ہے، 2 انگلی کو اس طرح پھیلایا، شہادت کی اور بیچ کی انگلی میں جتنا فاصلہ ہے جنت میں، وہ اور میں بس اتنے فاصلے پر رہیں گے، یعنی بے انتہا قریب ہوں گے۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کو سہارا دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ اب تو ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور بھائی لوگ اپنے اس جو بھائی مر گیا ہے زندگی سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور وہ دنیا سے جا چکا ہے، اور دوسرے بھائی یہ سمجھیں کہ اس کے حصے پر ہم قبضہ کر لیں گے اور اس کی زمین کو اور اس کے حصے کو، اس کے گھر کو، زمین جائیداد کو، جنگل کی زمین کو ہم اپنے قابو میں، کنٹرول میں کر لیں گے، اور اس عورت کو بھگا دیں گے، اس کے بچوں کو گھر سے نکال دیں گے۔ یاد رکھنا، یتیموں کا حصہ جس نے دبایا وہ کبھی بربادی سے نہیں بچا۔ اس کو محسوس ہوتا ہوگا کہ اتنی زمین اس کی بڑھ گئی ہے، اتنا حصہ گھر میں بڑھ گیا ہے، اتنے کمرے جائیداد پر میں نے قبضہ کر لیا، اتنا بینک بیلنس میں نے اپنے مٹھی میں لے لیا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہوگا۔ لیکن ایک مصیبت کا ایک بہت بڑا پہاڑ اور بربادی کا بہت بڑا ایک دردناک حادثہ جو اس کے ساتھ بعد میں پیش آنے والا ہے، اس کو ابھی احساس نہیں ہے۔ میرے دوستو، جس نے یتیموں کا مال کھایا اور ایسی بیوہ عورتوں پر ظلم کیا، وہ کبھی دنیا میں خوش نہیں رہا۔ میرے دوستو، عدت کے بہت سارے مسائل اور بھی ہیں جو آپ کے سامنے لائے جانے کے لائق ہیں، پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ، ابھی کافی آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ آپ سے آخری میں یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور دین کی اشاعت میں مدد کریں اور ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔